بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے آسمانوں اور زمین کا حکمراں اللہ ہے۔ آسمانوں اور زمین پر مشتمل کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ جس کے متعلق انہوں نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا، اے محمد کہہ دو کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے منتخب کردہ بندوں پر۔ کیا اللہ خیر ہے یا اس کے ٹھہرائے ہوئے شریک، یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا کہ جس سے پھر سرسبز باغ اگاتا ہے۔ یہ تمہارے بس کی بات تو نہ تھی کہ ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا کوئی حکمراں ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں ہے۔ ریفرنس سورہ نمل آیات 59 اور 60۔ چنانچہ آسمانوں اور زمین پر مشتمل اپنی مملکت یعنی کنگڈم کا خود کو حکمراں یعنی رولر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ۔ سورہ زخرف آیات 84 اور 85۔ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں الہ یعنی حکمراں ہے، اور ارض میں بھی الہ یعنی حکمراں ہے، اور وہی حکمت والا علم والا ہے۔ بابرکت ہے اللہ کی ذات کہ جس کا ملک مشتمل ہے آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ان آیات میں جو قرآنی اصطلاح الہ آئی ہے اس سے مراد حکمراں ہے کہ جس کی عبادت یعنی سروس کی جاتی ہے، نہ کہ ایسا معبود کہ جس کی پرستش یعنی ورشپ کی جائے۔ الہ کے معنی حکمراں ہونے کے سورہ قصص کی آیت 38 سے واضح ہیں کہ جس میں مصر کے حکمراں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے حکمراں اللہ سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ فرعون بولا، اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی حکمراں نہیں جانتا، تو اے حامان یعنی مذہبی پیشوا، میرے لیے گارے پر آگ لگا کر ایک اونچی عمارت تعمیر کرو کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے حکمراں تک رسائی پاؤں۔ بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ کو اپنا حکمراں ماننے پر موسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے حکمراں فرعون نے کہا، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ سورہ شعراء آیت 29۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے علاوہ
کسی اور کو الہ یعنی حکمراں بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں سے کر دوں گا۔ کائنات کا حکمراں ہونے کے ناطے اٹل حکم دینے کا کلی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ لاہ الحکم کی بنیاد پر خود کو انسانی دنیا کا بھی واحد حکمراں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ قصص آیت 70۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، اسی کی حمد دنیا اور آخرت میں ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ حکمراں ہونے کے ناطے اللہ کی اطاعت ہے، نہ کہ پرستش، اور یہ حقیقت اس جواب سے بھی واضح ہے جو نوح علیہ السلام نے حکومت کے درباریوں کو ان الفاظ میں دیا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، عبادت یعنی ملازمت کرو اللہ کی، جس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں۔ بے شک میں خائف ہوں کہ تم پر عظیم دن کا عذاب آ جائے۔ اس کی قوم کے الملا یعنی حکومتی درباری بولے، بے شک ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح بولا، اے میری قوم، مجھ میں ضلالت یعنی پرستش نہیں ہے۔ آیت ہے، قالا یا قومی لیس بی ضلالت، بلکہ میں تو علم والوں کے رب کے پاس سے رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کی رسالت یعنی پیغامات کا ابلاغ کرتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اپنے رب کے پاس سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ریفرنس ہے سورہ اعراف آیات 59 تا 62۔ اور اب اپنی حکمرانی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد کہہ دو کہ حمد اللہ کے لیے ہے، اور سلام اس کے منتخب کردہ بندوں پر، تو کیا اللہ خیر ہے یا اس کے ٹھہرائے ہوئے شریک، یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا کہ جس سے پھر سرسبز باغ اگاتا ہے۔ یہ تمہارے بس کی بات تو نہ تھی کہ ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا کوئی حکمراں ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے راستے سے کتراتے ہیں، یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے،
اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، تو کیا کوئی حکمراں ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ ان میں سے اکثر بے علم ہیں، یا وہ جو لاچار کو جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، تو کیا کوئی حکمراں ہے اللہ کے ساتھ؟ لیکن تم ہو کہ بہت کم ذکر کرتے ہو۔ یا وہ جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو باران رحمت کی خوشخبری دے کر بھیجتا ہے، تو کیا کوئی حکمراں ہے اللہ کے ساتھ؟ تو برتر ہے اللہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے، یا وہ جو ابتداً خلق کرتا ہے پھر اسے دوبارہ خلق کرے گا، اور وہ جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، تو کیا کوئی حکمراں ہے اللہ کے ساتھ؟ تو اے محمد ان سے کہو کہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ریفرنس ہے سورہ نمل آیات 59 تا 64۔ اور اب اپنی حکمرانی کے حق میں گواہی محمد رسول اللہ سے دلواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد ان سے پوچھو کہ کس چیز کی گواہی بڑی ہے؟ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اس بات کا کہ میری طرف صرف قرآن وحی ہوا ہے، تاکہ میں اس سے تمہیں آگہی دوں، اور انہیں بھی جن تک یہ بعد ازاں پہنچے۔ تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور حکمراں بھی ہیں؟ اے محمد کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ اے محمد کہہ دو کہ بے شک اللہ ہی واحد حکمراں ہے، اور بے شک میں بری الذمہ ہوں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے۔ ریفرنس ہے سورہ انعام آیت 19۔ اور اب اپنی کرسی اقتدار کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی حکمراں نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ سے قائم ہے، اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے پاس شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ اور اس کی کرسی اقتدار آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور وہی بلند مرتبت عظمت والا ہے۔ ریفرنس ہے سورہ بقرہ
آیت 255۔ جس طرح ہر ملک کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنے امور مملکت چلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک کائناتی سیکریٹریٹ یعنی یونیورسل سیکریٹریٹ ہے جسے عرش کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں اور اپنی حکمرانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ خود انہوں نے فرمایا، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 ایام میں تخلیق کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی شفیع، تو کیوں تم ذکر نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین کی طرف اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے، جو پھر اس کی طرف عروج کرتا ہے اس یوم میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس ہے۔ یہی تو اللہ ہے جو غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا عزیز و رحیم ہے۔ ریفرنس: سورہ سجدہ آیات 4 تا 6۔ اللہ تعالیٰ اپنی مملکت کے امور سیکریٹریٹ سے ملائکہ کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں۔ خود انہوں نے فرمایا، اللہ کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، کیسے؟ مخلوق کے رزق کی تیاری سے، اور اس معاملہ میں سستی نہیں کرتے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ یعنی حکمراں بنا لیے ہیں جو انہیں قبروں سے اٹھائیں گے؟ اگر زمین میں اللہ کے سوا اور الہ یعنی حکمراں ہوں تو فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا کریں گے۔ ریفرنس: سورہ انبیاء آیات 19 تا 22۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا فسدا، یعنی اگر زمین میں اس کے سوا اور حکمراں ہوں تو فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی حکمراں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ خود انہوں نے فرمایا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، سورہ ہود آیت 45۔ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ ایک طرف تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی حکمراں نہیں، اور دوسری طرف خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان بھی کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم، وزیر، گورنر
اور وزیر اعلیٰ وغیرہ بن کر حکمراں ہو سکتا ہے، مگر کیسے؟ آئیے اس بات کو سمجھیں۔ جب کوئی انسان کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم، وزیر، گورنر اور وزیر اعلیٰ وغیرہ بن کر حق یعنی ملک کو امیر کرنے والے حکم کا اجرا کرتا ہے تو وہ اپنا نہیں بلکہ اللہ کے حکمراں ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور اس سے ملک میں معاشی ترقی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی انسان صدر، وزیر اعظم، وزیر، گورنر اور وزیر اعلیٰ وغیرہ بن کر ملک کو غریب کرنے والے حکم کا اجرا کرتا ہے تو وہ اللہ کی بجائے اپنے حکمراں ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور جس کا نتیجہ ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ کی صورت میں نکلتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اگر زمین میں اس کے سوا اور حکمراں ہوں تو فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا کریں گے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں نے حق کے معنی ملک کو امیر کرنے والا حکم اور باطل کے معنی ملک کو غریب کرنے والا حکم کیسے کر دیے؟ تو اس کا جواب ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ میں موجود صلاۃ سے ملے گا۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہدایت میں موجود صلاۃ بامعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی انسان کو امیر کرتی ہے کہ وہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کر سکے، جس سے وہ خود اور ملک بھی امیر ہوتا ہے۔ اور اگر ہدایت میں موجود صلاۃ بامعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو صلاۃ بامعنی نماز سے بدل دیا جائے تو وہ انسان کو ایک پیسہ بھی کما کر نہیں دیتی کہ وہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کر سکے، جس سے وہ خود اور ملک بھی غریب ہو جاتا ہے۔ اس طرح صلاۃ بامعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو قرآن نے حق اور صلاۃ بامعنی نماز کو ظن یعنی باطل قرار دیا ہے۔ چنانچہ غنی یعنی امارت اور غیر غنی یعنی غربت کی بنیاد پر حق اور باطل کی پہچان کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں کون ایسا ہے جو حق یعنی امارت کی بنیاد پر ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے۔ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ حق پر مبنی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، تو کیا جو حق پر مبنی ہدایت دے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہ پائے جب تک ہدایت نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے
اپنے بارے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور اکثر لوگ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کا۔ بے شک ظن حق سے انسان کو کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کو علم ہے جو کام تم کرتے ہو۔ ریفرنس سورہ یونس آیات 35 اور 36۔ چنانچہ آیت اِنَّ ظَنَّ لا یغنی من الحق شیئا میں جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ حق سے ظن انسان کو کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا، تو اس سے حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے۔ حق وہ حکومتی حکم، فیصلہ اور پالیسی ہے جو ملک کو امیر کرے، اور باطل وہ حکومتی حکم، فیصلہ اور پالیسی ہے جو ملک کو غریب کرے۔ اس طرح صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی حق ہے کہ انسان کو امیر کرتی ہے، اور صلاۃ بامانی نماز ظن ہے کہ جو انسان کو ایک پیسہ بھی کما کر نہیں دیتی۔ ذرا خود سوچئے کہ جس اللہ نے خود کو غنی یعنی مالدار کہا ہو، وہ اپنے بندے کو صلاۃ بامانی نماز پڑھنے کا کہے گا کہ جس سے وہ اور اس کا ملک غریب ہو جائے، اور اس طرح ہدایت یافتہ لوگوں کا محتاج ہو جائے؟ قطعاً نہیں۔ انہوں نے تو انسان کو امیر کرنے کے لیے اپنی حکمرانی کے تحت صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کہہ کر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لی ذکری۔ سورہ طٰہٰ آیت 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو تم صرف میری عبادت یعنی ملازمت کرو، اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو۔ بہرحال آسمانوں اور زمین کے حکمراں چونکہ اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے ہر ملک کے سارے امر بھی انہی کی طرف واپس آتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ ہود آیت 123۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور سارے امر اسی کی طرف واپس آتے ہیں، تو تم اسی کی عبادت یعنی ملازمت کرو اور اسی پر توکل کرو، اور تیرا رب اس سے غافل نہیں جو عمل تم کرتے ہو۔ اس آیت میں جو امر کلہ کے الفاظ آئے ہیں تو اس کے معنی ہیں سارے امر، اور امر کے معنی ہیں
کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، جس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک حکم ادارے کا سربراہ اپنے ماتحت ملازم کو زبانی اور دوسرا حکم تحریراً دیتا ہے، اور تیسرا حکم پیشہ ورانہ قواعد و ضوابط یعنی پروفیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کی صورت میں ہوتا ہے، جو پارلیمنٹ، کابینہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، دفتر اور فوج وغیرہ کے متقی سربراہ اپنے ادارے کو چلانے کے لیے مشاورت سے بناتے رہتے ہیں، اور جس کا حکم انہیں حکمراں اللہ نے دیا ہے یہ کہہ کر وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ شورى آیت 38۔ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم رکھتے ہیں، اور اپنے امر یعنی کام کرنے کے حکم جن کی ایک صورت پیشہ ورانہ قواعد و ضوابط ہیں باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مشاورت سے بنائے گئے پیشہ ورانہ قواعد و ضوابط حکمراں اللہ کا جاری رہنے والا محدث ذکر یعنی نیا ذکر ہے، جس کے متعلق خود انہوں نے فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ شعراء آیات 5 اور 6۔ اور جب انہیں رحمان کے پاس سے کوئی محدث ذکر یعنی نیا ذکر دیا جاتا ہے تو یہ اس سے آراز کرتے ہیں، سو اب تو یہ اسے جھوٹ قرار دے چکے، لیکن جلد انہیں اس کے انجام کی خبر ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام علامہ اقبال کے ان اشعار پر کرتا ہوں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر فساں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں
جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ شکریہ۔